بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام اسد کوڈنگ والا ہے اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی معزز گیسٹ موجود ہیں، صوفیہ ٹک ٹاک والی جو کہ ریحان کالج کی ایڈمیشن آفیسر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں ان کی کہانی، ان کا انٹروڈکشن لیتے ہیں۔ السلام علیکم مس، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمد للہ میں بالکل ٹھیک۔ مس آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، ریحان کالج میں آپ کیسے آئیں اور اپنی پچھلی ابتدائی زندگی کے بارے میں تھوڑا سی معلومات دیں۔ ضرور۔ السلام علیکم ویورس، میرا نام صوفیہ ٹک ٹاک والی ہے اور میں ریحان کالج کی ایڈمیشن آفیسر ہوں، اور مجھے ریحان فاؤنڈیشن میں جو ہے وہ 17 منتھس ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے میرا تعلق ریحان اسکول سے تھا، جس میں ایز اے ریسیپشنسٹ ورک کرتی تھی اور ساتھ میں جو اسکلس ہے وہ سیکھتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ریحان کالج کی ابتدا ہوئی، اور پھر مجھے ریحان اسکول میں کافی عرصہ رہنے کے بعد جو ہے میں نے ریسیپشنسٹ بھی کام کیا، ساتھ میں کوآرڈینیٹر کا بھی میں نے کام کیا، اور بہت ساری چیزوں کو میں نے سیکھا۔ اس کے بعد جب ریحان کالج کی ابتدا ہوئی تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سر ریحان کا، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ریحان کالج کے ساتھ کام کرنے کا۔ سر محسن کی میں اسسٹنٹ ہوں، اور جو کہ ریحان فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ مینیجر ہیں، اور میں ریحان کالج کو اب ڈیل کرتی ہوں، ایڈمیشن آفیسر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی میرے کام ہوتے ہیں آئی وی آر کو ڈیل کرنا، ساتھ میں ریحان کالج کے علاوہ بھی جو بھی ایڈمیشنس وغیرہ ہوتے ہیں تو پیرنٹس کی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کاؤنسلنگ کرنا میری ڈیوٹی کا حصہ۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں ایسا کون سا واقعہ آیا جس نے آپ کی سوچ بدل دی یا آپ کی زندگی کا راستہ بدل دیا؟ میری زندگی جس نے میری زندگی بدل دی یا سوچ بدل جی دی؟ جی جی، زندگی بدل دی، سوچ بدل دی، آپ کی سوچ بدل دی۔ اچھا، صحیح۔ اچھا، ویسے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں، پر ایک جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک یہ ہے کہ جب میں میٹرک میں تھی اور میں ٹیچنگ کرتی تھی، تو اس وقت میرے مائنڈ میں یہی تھا، کیونکہ سوشل میڈیا میں ہمیشہ سے مجھے انٹرسٹ رہا ہے، پر ایسا کوئی پلیٹ فارم مجھے مل نہیں پا رہا تھا، اور میں ایک ٹریڈیشنل اسکول میں جاب کرتی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے مجھے انٹرسٹ تھا گورنمنٹ اداروں میں کام کرنے کا، جو کہ پہلے نہ ہمارے پورے خاندان میں کسی کے پاس یہ انٹرسٹ آیا ہے یا ایکسپیرینس کہہ سکتے۔ تو اس کے دوران جو ہے میں نے اپنے جو ہے گورنمنٹ جابس کی تیاری کی، جو کہ میں نے 5 سال تک کرتی رہی، اور اس میں بہت ساری چیزیں سننے کو بھی ملی کہ نہیں لڑکی ہے نہیں کر سکتی یا یہ وہ۔ اور اس کے علاوہ بیک اپ پہ جو میرا پلان تھا، میرا سوشل میڈیا کے پہ کام کرنا تھا، تو کافی سارا لوگوں نے بولا کرا نہیں کر سکتی، ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت مجھے کافی چیزیں بری لگتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میری سوچ غلط ہو، کیونکہ جب اتنے لوگ کہہ رہے تو وہ صحیح ہو۔ اور اس وقت جو میرا نیچر تھا وہ ایسا تھا، اتنی بات نہیں کرتی تھی میں کسی سے، یا اپنے آپ میں رہنا زیادہ پسند کرتی تھی، یہ کہنا چاہے تو شاید یہ کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی۔ خیر، کہاں سے سوچ چینج ہوئی اس کے بارے میں بات کرتے۔ تو جو ہے تو گورنمنٹ اداروں کا تو نہیں ہو پایا، کیونکہ کچھ ریزنس تھے جس کی وجہ سے، لیکن جو میں نے بیک اپ پہ سوچا ہوا تھا سوشل میڈیا، جس پہ میں ہمیشہ سے رہی ہوں، تو اس پہ جب کام کرنا میں نے اسٹارٹ کیا تو بہت سارے لوگوں نے پسند کیا، بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ چیز غلط ہے، سوشل میڈیا پہ کام نہیں کرنا چاہیے، ایسی ویسی 10 طرح کی سوچ، 10 طرح کی باتیں۔ اب جب میں نے دیکھا کہ تھوڑا عرصہ گزرا ہے، میں پچھلے 5 سال سے سوشل میڈیا پہ ہوں، اور ریحان فاؤنڈیشن میں مجھے 17 منتھ ہوئے، تو اچھا جس وقت میں نے دیکھا کہ جس ٹائم میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس ٹائم سب کو بہت مسئلہ تھا، اور جو ہمارے ریلیٹیو وغیرہ اور جو تھے اس وقت ان کے بچے چھوٹے ہوا کرتے تھے، تو سب بہت بولتے تھے میری فیملی کو کیوں اسے اجازت دی ہے، یا کیوں یہ سوشل میڈیا پہ اور کیا چیزیں۔ تو اس وقت مجھے بھی ایسا لگا کہ میں بھی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد اب جب ان کے بچوں کے پاس موبائل آئے اور جب وہ سوشل میڈیا پہ کام کرنا اسٹارٹ ہوئے، تو میں نے دیکھا وہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو اس بات کے بعد سے میری سوچ چینج ہوئی کہ نہیں، انسان اپنے آپ کو آزاد رکھتا ہے، دوسرے کو قید رکھتا ہے، تو اس سے بہتر یہ کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو اپنے نظریے سے دیکھو، آپ کو کس چیز کی نیڈ ہے وہ سامنے والا نہیں جانتا، اور نہ ہی وہ آپ کو کبھی سپورٹ کرے گا، وہ چاہے گا آپ ہمیشہ فیلئر ہو، فیلئر کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ اگر کامیاب بننا ہے تو آپ جانتے ہو کہ آپ کو کس چیز کی نیڈ ہے، اپنی سنو اور اپنی کرو۔ تو یہ سوچ میری چینج ہوئی، اور اس کے بعد سے میں نے ہمیشہ وہ کیا جو میں چاہتی ہوں، اور الحمدللہ سکسیس ہی ملی اس کے بعد مجھے۔ تو یہ سوچ میری چینج ہوئی ہے پچھلے 5 سالوں میں۔
اچھا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سے بتایا، اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آپ سے ضرور کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اچھا تو آپ نے یہ بتائیں کہ آپ نے ریحان کالج میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیوں کیا، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ میں نے ریحان کالج میں داخلہ نہیں لیا ہے، پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گی، میں ایڈمیشن آفیسر ہوں اور میں ریحان فاؤنڈیشن میں ہمیشہ سے میں نے جاب کی ہے۔ میں نے کبھی بھی یہاں سے ایڈمیشن نہیں لیا اپنی کسی بھی چیز کے لیے، کیونکہ جس ٹائم میں ریحان فاؤنڈیشن میں آئی تھی اس ٹائم جو ہے مجھے اس سسٹم کو سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا، کیونکہ میں نے پہلے بتایا سوشل میڈیا میں انٹرسٹ تھا، اس پہ میں نے ہمیشہ سے کام کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے میں شپنگ میں بھی کام کرتی تھی جو کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے، تو مجھے اس کا بھی کافی حد تک ایکسپیرینس رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایکسل شیٹس وغیرہ وہ مجھے آتی تھی، اور اس کے علاوہ میں جس ایریا سے بلانگ کرتی ہوں کرنگی، تو خیر اب ہم شفٹ ہوئے ہیں، اس سے پہلے میں کھارادار میں رہتی تھی، وہاں یہ ایم ایس آفس گرافکس وغیرہ یہ ساری چیزیں بہت عام بات ہے، ہر دوسرا بچہ کرتا ہے، سب جانتے ہیں، ہر کسی کو یہ اسکلس آتی ہے۔ تو جب مجھے یہاں آنے سے پہلے ساری چیزیں آتی تھی، میں نے ایم ایس آفس کا کورس کیا ہوا، اس کے علاوہ گرافک ڈیزائننگ وغیرہ یہ ہمارے اسکولس میں موجود ہوتی ہے، ہمیں سکھائی جاتی ہے، جو ساری چیزیں مجھے پہلے سے آتی تھی، تو مجھے ایڈمیشن لینے کی تو کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریم یارڈ وغیرہ کا یوز میں نے یہاں پہ آ کے سیکھا ہے، جو کہ مجھے ایک ہی بار سمجھنے کی ضرورت پڑی، اس کے بعد مجھے الحمدللہ کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ اچھا تو آپ جب پہلی بار کالج میں آئے تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا، آپ کو ماحول کیسا لگا یہاں کا؟ اوکے، پہلی بار میں ریحان اسکول میں آئی تھی اور مجھے یہاں کا ماحول جو ہے ماحول مجھے اچھا لگا، پر کیونکہ ہر کوئی فرینڈلی تھا، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ اسٹاف ہو، اس وقت جو اسٹاف ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا۔ اس وقت یہاں کے جو پرنسپل تھے جس ٹائم پہ میں آئی تھی وہ سر الطاف ایجوکیشن والا تھے، اور ٹوٹلی ڈفرینٹ ماحول تھا، اور مطلب جو بھی اسٹاف رہے ہمارے جو ماحول ہے وہ ہمیشہ اچھا رہے، چاہے وہ سر الطاف کے وقت ہو، چاہے وہ بھی سر عمران کے وقت ہو یا وہ سر محسن کے وقت ہو، سب نے ہمیشہ پازیٹیو ہی انوائرمنٹ رکھا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں۔ اچھا اب ہم آتے ہیں کہ انوائرمنٹ تو اچھا تھا، پر جب میں یہاں پہ آئی تھی مجھے ایک چیز بہت زیادہ عجیب لگی تھی، بچوں کے ہاتھ میں موبائل اور لیپ ٹاپ، کیونکہ میں یہ سوچ کے یہاں پہ بالکل بھی نہیں آئی تھی، مجھے لگا تھا کہ یہ نارمل اسکول ہے، تو میں نے کہا چلو وزٹ کر لیتے ہیں، تو میں اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آئی تھی، اور جب میں دیکھا بچوں کے پاس موبائل ہے لیپ ٹاپ ہے تو مجھے تو پہلے یہ ہوا کہ یہ کیا ہی پڑھیں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہی پاکستانی ٹپیکل سوچ سب میں ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت میں یہاں پہ آئی تو میں نے دیکھا، مجھے کافی اچھا لگا اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے کہ یہ مطلب جو چیز میں نے میٹرک کے بعد جا کے سیکھی تھی وہ ان بچوں کو ابھی سے آتی ہے، تو یہ ایک بہت زیادہ اچھی بات تھی، اور میں نے کافی اس چیز کو اپریشیٹ کیا، اور بلکہ مجھے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو پڑھانے میں یا ان سے کوئی نئی چیز سیکھنے میں بالکل بھی مجھے کبھی بھی شرم نہیں آئی۔ مجھے ابھی بھی کچھ پوچھنا ہوتا ہے میں فوراً پوچھ لیتی ہوں، آحت موجود ہے، انیال موجود ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو جن سے آپ کبھی بھی کوئی چیز پوچھو تو وہ منع نہیں کرتے، تو ایسا ہے۔ مجھے ایک چیز وہی عجیب لگی تھی کہ موبائل لیپ ٹاپ سے کیا ہی کریں گے، اور پھر جب میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر سکتے تو یہ میرے لیے بہت حیران کن بات تھی۔ جی بالکل، تو آپ جب ریحان کالج میں آئیں تو ریحان کالج نے آپ کے اندر کن مثبت تبدیلیاں لائی ہیں آپ کی یعنی کہ زندگی میں سوچتے ہیں؟ ریحان فاؤنڈیشن میں آنے کے بعد جو مجھ میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ ہے سب سے پہلے تو کمیونیکیشن اسکل، کیونکہ کمیونیکیشن اسکل مجھے نہیں پتا میری اچھی تھی یا نہیں تھی، کیونکہ میں ہمیشہ سے ایک چپ رہنے والی بچی رہی ہوں جو کسی سے بات نہیں کرتی تھی، میرے کوئی دوست بھی نہیں ہے الحمدللہ، ابھی بھی نہیں ہے، اور نہ کبھی رہیں بچپن سے لے کے، صرف ایک ہی دوست رہی ہے ہمیشہ، تو ظاہر ہے کمیونیکیشن اسکل یا کانفیڈنس کی کمی کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے نئے لوگوں سے بات کرنا جو ہے نہ مجھے اچھا لگتا تھا، اور نہ ہی مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا یا بات چیت کرنا یا کچھ بھی مجھے نہیں پسند تھا۔ تو ریحان فاؤنڈیشن میں آنے کے بعد مجھے ان چیزوں میں تبدیلیاں مجھ میں آئی ہے کہ میری کمیونیکیشن اسکل اچھی ہوئی ہے، اب اگر کوئی مجھ سے بات کرے تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کس بات کا کیا جواب دینا، کس وقت جواب دینا اور کتنا جواب دینا، کیونکہ یہ بہت وہ بات ہے کہ آپ جواب تو آپ دے دیتے ہو پر آپ کو نہیں پتا ہوتا کس بات کا کتنا دینا اور کب دینا، تو یہ چیز ایک مجھ میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ کانفیڈنس آیا ہے کافی حد تک کہ اب چاہے وہ جاننے والے ہوں یا بنا جاننے والے ہوں، میں سب کو جواب دے دیتی ہوں، بہت اچھے سے دیتی ہوں، اور کافی حد تک لوگوں کو میری باتیں سمجھ بھی آ جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، اسکلس کے علاوہ پرسنل گروتھ میں یہ کہہ سکتی ہوں میری بہت زیادہ ہوئی ہے یہاں پہ آنے کے بعد۔
अच्छा माशाल्लाह। तो आप हमें ये बताएं कि आपको ज़िंदगी में अब तक कौन सा सबसे मुश्किल चैलेंज मिला और आपने उसको कैसे हल किया? मुश्किल चैलेंज ऐसे जब तक आया है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आएगा तो मुझे लगता है कि अब जितना कुछ लाइफ में फेस किया है तो मैं हैंडल कर जाऊँ, वरना ऐसे जब तक ऐसा कुछ आया नहीं है। आपके लिए कामयाबी क्या मतलब है? आप यानी कि आपके लिए कामयाबी का क्या मतलब है और अपने आप को कामयाबी की तरफ कैसे देखती हैं? अच्छा, हम हर किसी का कामयाबी को लेके अपना अलग-अलग माइंडसेट होता है। किसी को लगता है दौलत, किसी को लगता है शोहरत, किसी को लगता है फेम, किसी को लगता है बहुत सारी अलग-अलग सोच होती है। पर मेरा मानना जो है हर चीज़ आती-जाती रहती है जो इस दुनिया में मौजूद है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो खूबसूरती हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो नाम, पहचान, कुछ भी हो, हर चीज़ आती-जाती रहती है। पर एक चीज़ है जिससे इंसान आपको हमेशा याद रखता है, वो है अच्छा इख़लाक़। कामयाब इंसान वो है जिसको बात करने की तमीज़ हो, जिसको पता हो कि उसकी क्या लिमिट्स है और सामने वाले को किस लिमिट में उसको रखना है। हर चीज़ आती जाती रहेगी पर इंसान नहीं भूल सकता, तो वो आपको आपके नेचर की वजह से नहीं भूल सकता। अच्छा, हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन जाएँ, नहीं। कभी कभी आपको कड़वा भी बोलना पड़ता है, क्योंकि आप जिस जगह पे मौजूद हो, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बन जाओगे तो वो भी सही नहीं होता। कामयाब इंसान वो होता है जो हर माहौल में ढलना चाहे और हर चीज़ को हैंडल करना जानता हो, क्योंकि अच्छे बुरे लोग, अच्छी बुरी बुरी चीज़ें हर जगह पे होती हैं, पर ये आपको आना चाहिए कि आपको डील किस तरह से करना है। तो कामयाब इंसान होता है जो बजाय मसलों में से हल में से मसलों निकाले, वो होता है जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाले, ना कि सॉल्यूशन में से प्रॉब्लम। ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल, आपके जो ख़यालात हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और इनसे ज़रूर हमारे नाज़रीन को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप हमें ये बताएँ, मुश्किल वक़्त में आपको सबसे ज़्यादा हौसला किसने दिया? घर वालों ने, दोस्तों ने या उस्ताज़ा ने या किसने दिया? हाँ, ये सबसे अच्छा सवाल है। और मुझे सबसे फ्रेंड्स तो मेरे हैं नहीं, मतलब बातचीत कह सकते हैं, ऐसे वैसे नहीं कह सकते, पर हमेशा जो है मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो कुछ भी हो, मेरी फैमिली बहुत 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 ज़्यादा सपोर्टिव है। शायद मेरी फैमिली ऐसी है जिस वजह से मुझे दोस्तों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई भी मसला होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, मैं अपनी अम्मी से बात कर लेती हूँ, अपने अब्बू से बात कर लेती हूँ। मेरे भाई माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, मेरी बहन तो फिर है ही। तो मुझे कभी भी किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ी, और चाहे छोटे से छोटा मसला हो या बड़े से बड़ा, तो फैमिली हमेशा मेरे साथ रही है, सपोर्ट में रही है। इनफैक्ट जब मैं इस फाउंडेशन में आ रही थी, जब भी मेरी फैमिली ने ही जो है मेरे भाई ने ज़्यादा सपोर्ट किया था इस चीज़ को, और मेरी फैमिली तो हमेशा से सपोर्ट हर चीज़ में रहती है। कुछ लोगों ने इस चीज़ पे एतराज़ भी किया था कि नहीं जाना चाहिए या वगैरह, तो नहीं, मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ रही और हर वक्त में मौजूद रही। माशाल्लाह, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया और आप इस वक़्त यहाँ पर हैं और आपको मज़ीद कामयाबी भी मिलेगी। और रेहान कॉलेज के अंदर सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देती है और क्या मोटिवेट किया रेहान कॉलेज ने आपको? क्या मतलब, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। जी रेहान फाउंडेशन ने यानी कि आपके अंदर मोटिवेशन जो है रेहान कॉलेज से आपको क्या मोटिवेशन मिली है और आपने क्या-क्या किया? अच्छा, रेहान कॉलेज से अगर मोटिवेशन पूछे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है। अच्छा, रेहान कॉलेज की अगर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, मैंने खुद भी एडीए पार्ट 1 तक मैंने पढ़ा है, उससे आगे मैंने कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मेरा जो मसला था वो ये था कि मैं उस चीज़ से आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, जो कि वही जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है। मैंने इंटर भी किया हुआ है, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लिया, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इस चीज़ को मैं करूँगी क्या? अगर मुझे मेरा ग्रेजुएशन करने के बाद पे अगर मुझे वही 25,000 की या 20,000 की नौकरी करनी है, तो वो तो मैं अभी भी कर रही हूँ। तो इससे मेरा फ़ायदा क्या हो रहा है? और
مجھے نہیں لگتا کہ ڈگری وغیرہ کوئی بھی آپ کی لائف جو ہے وہ سیٹ کر سکتی ہے. اب ریحان کالج کی جہاں تک کی بات کریں تو ہاں مجھے پتہ ہے یہاں پہ ڈگری نہیں دی جاتی, ڈگری نہیں ہے, سرٹیفکیٹ پرووائڈ کیے جاتے ہیں جو بھی ہے. لیکن اگر 4 سال بعد انہی اسٹوڈنٹ کو آپ ان اسٹوڈنٹ سے کمپیئر کریں جو کہ نارمل کالجز میں پڑھ رہے ہیں, تو ان اسٹوڈنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ابھی جو لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے, ان سے تو بس یہ کام کروائے جا رہے ہیں چھوٹے موٹے وغیرہ وغیرہ, تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. تو ان اسٹوڈینٹس کا ابھی جو ہے 3 مہینے ہوئے ہیں, ابھی 3 مہینے میں آپ ایک بچے سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو؟ وہ آپ نہیں, اگر آپ کو نارمل کالج سے بھی گریجویشن کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو 4 سال دینے ہوتے ہیں, چاہے آپ یونیورسٹی جائیں یا کہیں بھی جائیں, تو آپ کو میکسیمم 4 سال آپ کو دینے ہوتے ہیں. تو ہم نے اسی طریقے سے 4 سال کا ٹائم سیٹ کیا ہے. اب مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے وہ یہاں پہ کہ جب ان کے 4 سال کمپلیٹ ہوں گے تو ان کے پاس اپنا اسٹارٹ اپ ہوگا. جاب کا سوچ ہی نہیں سکتے یہ بچے 4 سال کے بعد, کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ کس سافٹ ویئر سے, کن چیزوں سے کس طرح سے ارننگ کی جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے انہیں ہر چیز کا آئیڈیا ہوگا, ہر پرابلم کا سولوشن نکالنا انہیں سکھایا جائے گا. تو یہ ایک چیز ہے جو مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور میں سے بہت زیادہ انسپائر ہوں. اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جو لوگ ریحان کالج کو یہ سوچ کے ایڈمیشن نہیں لے رہے کہ یہاں تو ڈگری نہیں دی جا رہی ہے, تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے, تو ان چیزوں سے دور رہ کے آپ رسک لے کے دیکھیں. آپ کو خود آپ کے اس بچے میں جو کہ نارمل کالج میں پڑھ رہا ہے اور اس بچے میں جو کہ ریحان کالج میں اسکل سیکھے گئے, ان دونوں میں آپ کو بہت فرق نظر آئے گا. صحیح ہو گیا. اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی شخصیت کون ہے؟ کیا مجھے سوال نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اثر ڈالنے والا شخص کون ہے؟ یعنی کہ جس نے آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے میں آپ کی کل مدد کی ہو, یا جس سے آپ انسپائر ہوئی ہو. اچھا, اور میری زندگی میں سب سے زیادہ اثر ڈالنے والا شخص کون؟ جس سے آپ کو سب سے زیادہ انسپائریشن ملی ہو. ہاں وہی میں سوچ رہی ہوں وہ کون ہے, کیونکہ میں نے کبھی اپنی فیملی کے علاوہ کسی کو دیکھا ہی نہیں, نہ انسپریشن وغیرہ, اور ایسے کوئی بھی نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اگر آپ کو اپنی ابتدائی یعنی پچھلی زندگی میں کچھ تبدیل کرنا پڑے تو وہ آپ کی زندگی میں وہ کون سا حصہ ہوگا جس کو آپ چینج کرنا چاہیں گے؟ میں اپنی زندگی کا کوئی بھی حصہ چینج نہیں کرنا چاہوں گی, کیونکہ چاہے اچھا وقت رہا ہو یا برا وقت رہا ہو, ہر چیز میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے. میری پچھلی زندگی کے بارے میں اگر بات کروں, کیونکہ اگر وہ چیز نہ ہوئی ہوتی تو مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو نہیں ملتی. تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جسے میں چینج کرنا چاہوں گی یا چاہوں گی یہ بھول جاؤں. نہیں, بالکل نہیں. میں اپنا ہر وقت بھی یاد رکھنا چاہتی ہوں, اپنی ہر چیز بھی یاد رکھنا چاہتی ہوں, چاہے وہ اچھی چیز ہو چاہے وہ بری چیز ہو, چاہے وہ خوشی ہو غم ہو یا کچھ بھی. میں ہر چیز کو یاد رکھنا چاہوں گی, اور چاہوں گی وہ ساری چیزیں میری لائف میں رہیں, کیونکہ ہر چیز, کوئی بھی چیز بلا وجہ نہیں ہوتی ہے آپ کی لائف میں. یا تو آپ کو زندگی کی چیزوں سے سبق ملتا ہے یا خوشی ملتی ہے. تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اپنی لائف سے, اور میں کچھ بھی نہیں بھولنا چاہوں گی. سب پرفیکٹ ہوا ہے, اپنے ٹائم پہ ہوا ہے, اور میں نے کافی کچھ سیکھا ہے. ہاں صحیح ہو گیا. اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ اگلے 5 سالوں میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ آپ کا بڑا مقصد کیا ہے؟ صحیح, آنیسٹلی میرا کوئی بھی مقصد اتنا بڑا نہیں ہے جو کہ میں 5 سال کے بعد تک کا سوچوں. میں ابھی کا سوچتی ہوں, اور ابھی کا میرا پہلا مقصد, اگر میں فاؤنڈیشن کی حد تک بات کروں تو میرا پہلے تھا کہ میرا لیول 1 کمپلیٹ ہوگا ٹیچرس ٹریننگ کا, جو کہ الحمد للہ ہو گیا. اب میں چاہتی ہوں لیول 2 کمپلیٹ ہو, تو میں اس کی بھی پوری کوشش میں لگی ہوں. اور اگر لائف میں پوچھا جائے تو ہاں, میرا ایک ڈریم ہے کہ میرا اپنا ذاتی گھر ہو اور ایک بزنس ہو. تو الحمد للہ جو بزنس والی بات ہے, تو میں اس میں لگی ہوئی ہوں کہ جلد سے جلد وہ بے شک چھوٹا ہی صحیح وہ اسٹارٹ ہو جائے, کیونکہ ظاہر ہے جب کام ہوتا ہے تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو میرا یہ ڈریم ہے کہ جاب ہوتی ہے چلتی ہے, پر انسان کا اپنا جو بزنس ہوتا ہے بے شک وہ چھوٹا سا ہو پر وہ ہونا لازمی ہوتا ہے. اور میں ویسے بھی میمن کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہوں, تو ہمارے جو پورے خاندان اور پوری کمیونٹی میں لوگ بزنس کو ہی زیادہ ویلیو دیتے ہیں. تو یہ میری خواہش ہے.
اچھا، ماشاءاللہ آپ کی بہت ہی اچھی خواہش اور سوچ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تو آخر میں آپ ہمارے ناظرین یا سننے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کوئی ایک اچھی سی نصیحت وغیرہ۔ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ لائف میں کچھ بھی ہو ہار ماننا نہیں چاہیے، اور جو میں نے اپنے انٹرویو کے اسٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ آپ کو جس چیز کی نیڈ ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہو، کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وہ آپ کو پتہ ہے، بجائے دوسروں کی سننے کے آپ اپنی سنیں، اور اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے نگیٹو لوگوں نگیٹو باتوں سے ہمیشہ دور رہیں، کیونکہ کسی ایسے انسان سے مشورہ لیں جو کامیاب ہو، اور جو نہیں ہے ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور ہے، کیونکہ جو خود اپنی لائف میں کچھ نہیں کر پایا تو وہ آپ کو کیا آپ کی زندگی کا مشورہ دے گا۔ تو اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ لے جانے کے لیے اپنی دل اور دماغ کی سنیں، اور اپنے پیرنٹس کی سنیں، ایرے گیروں کی سننا سمجھنا، اور نگیٹو لوگوں سے چھوڑیں، کیونکہ صحبت کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا چاہے برا ہو۔ تو دوست اور صحبت چننا وہ آپ کے اپنے اوپر ہے۔ تھینک یو۔ جی بالکل، ماشاء اللہ، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت اچھی اچھی باتیں کی مس صوفیہ ٹک ٹاک والی نے، اور ان کی زندگی سے ہمیں اور باقی لوگوں کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، موٹیویشن ملے گی۔ اور ہم چلتے ہیں اور اگلے انٹرویو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔